بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اگرچہ عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول میں کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ججز انصاف دینے کے لیے اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور نظام کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں کہ وہ انصاف کی فراہمی، انسانی حقوق کے فراہمی کے اندر آئین پاکستان اور پاکستانی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ان میں 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچا تھا، پہلے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس پہنچا، اور جس طرح ان 2 چیفز نے مل کے ان ججز کو بے توقیر کیا، کل آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں سے کوئی انصاف فراہم ہو رہا ہے تو وہ یہ ججز ہیں۔ چند ہائی کورٹس کے اندر کچھ ججز ہیں، اور اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ریزسٹنس جاری ہے۔ جسٹس بابر ستار نے آج ایک بہت بڑا حکم جاری کیا ہے۔ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے ساتھ اس معاملے کا کیا تعلق ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ جس طرح جو جج ہیں راجہ منہاس صاحب، امین منہاس صاحب جو نئے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کا کچھ پرانا کھاتا تحریک انصاف والوں نے کھنگالنا شروع کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف اس وقت بہت بڑی کمپین چل رہی ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے، عمران خان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے، ان کے خواب چکنا چور ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے مخاطب ہوں گا، امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ علی امین گنڈا پور اور اسی طرح بہت سارے اور لوگ، شیر افضل مروت، باقی ان کے نقطہ نظر سے بعض اوقات اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی رویہ، تنظیمی رویہ نہ ہونا، جیسے شیر افضل مروت سے یہ بات ہوتی ہے۔ کل مروت قبیلے نے وہاں پہ حلف لیا اور فوج اور دہشت گرد دونوں کو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے، تو اس کو بھی بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید اب ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بھائی جو بھی معاملہ ہے، بات یہ ہے کہ جس نے بھی کسی ایسے وقت کے اندر جب پارٹی کو ضرورت تھی، عمران خان کو ضرورت تھی، انہوں نے سروس فراہم کی ہے، اور اپنی بساط کے مطابق ہر بندہ ایک جتنا بہادر نہیں ہوتا، ہر بندے کے اندر ایک جتنی اہلیت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وقت تبدیل ہو جائے تو بندہ کہے وہ تو بڑے برے تھے، وہ تو ککھ بھی نہیں کرنے والے تھے، ہم نے آ کے یوں کر لیا ہے۔ بھائی جیسے جیسے حالات بنے، لوگوں نے تحریک انصاف کے لیے سرو کیا۔ اب علی امین گنڈا پور صدارت واقعی ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب ان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے، اور عمران خان کا ان پر اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزیں جب عمران خان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں تو علی امین چونکہ ان کے ڈی آئی خان سے دونوں کا تعلق ہے، تو وہ ایک دوسرے کے پرانے سیاسی مد مقابل ہیں، حریف ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے جملے بولے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو عہدوں کے اندر لا کے کچھ ایک گروپ بھی وہ بن جاتا ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور جب سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، بھائی اس کی خدمات کو اتنا تو اگنور نہ کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی ایک کمپین کے اندر شرکت کر جاتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ لیکن دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ عمران خان نے ان کو جو ہے وہ بنایا وزیر اعلیٰ، حالات کیا تھے، وہ حکومت کے اندر ہوتے ہوئے سیاسی انگیجمنٹ انہوں نے کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے راستہ بنانے کی کوشش کی، پھر ہر احتجاج کے اندر وہ صدر بھی تھے، اپنی جو ان کی طاقت تھی انہوں نے کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ کئی دفعہ توقع کے مطابق نہیں نکلتا، پھر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بہت ساری ان کو معلومات ہوں، اور باقی ممکن ہے پارٹی کے لوگ جو جوشیلے ہوتے ہیں ان کو معلومات نہ ہوں، تو وہ اگر انہوں نے اختلاف کیا بھی ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ اختلاف کا پارٹی کے اندر حق حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو لاہور میں احتجاج کے لیے پہنچا، پنڈی میں احتجاج کے لیے پہنچا، اور پھر وہ اسلام آباد ڈی چوک کے اندر پہنچا، پھر سوابی ہر جگہ اس نے تحریک انصاف کو جتنی طاقت ہے وہ اٹھایا ہے۔ اس وقت کا حالات جب بدلتے ہیں تو اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اب وہ بہتری کر رہے ہیں، لیکن اب پرانے ایک سیاسی نقطہ نظر سے جنید اکبر اور ان کا اختلاف ہے، اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھئی آج جنید اکبر جو ہے جو صدر بنائے گئے، انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور
اپنے 5 سال پورے کریں گے، ہمارا اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے لیکن ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہم خدمت کریں گے۔ وہ بھئی جس نے جتنی سروس دی ہے، اچھے یعنی جب برے حالات تھے تحریک انصاف پر، میں آج بھی ایک تجزیے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ بھئی جب تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا مشکل تھا، جب جلسے کرنا مشکل تھا، تو آپ اس پہ الزامات ایویں لگا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت ایک بہادروں کی طرح میدان کے اندر آیا ہے اور وہ لوگ پھر باہر نکلنا، خوف کے بت اس نے توڑے ہیں، عوام پھر نکلی ہے اور ایک ماحول بنا ہے جس کے اندر آج تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو یہ خواب چکنا چور ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہنے چاہیے لیکن ان کو پرفارمنس دینی چاہیے، اور اگر وہ پرفارمنس نہیں دیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر بے شک ان کو ہٹا دیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک بندے نے وہ کس کے کیا حالات تھے اور اس میں جو حالات تھے اس کے مطابق اس نے سروس فراہم کی ہے، تو اتنا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ کسی بندے کو کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوتی ہے، جس میں ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو یعنی بہت سارے جو صحافی ہیں وہ ان کی بھی رائے ہے اور ایک نقطہ نظر وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ جسٹس بابر ستار، یہ بنیادی طور پر آپ کو علم ہے جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی چونکہ حکومت تحریک انصاف کی آئی تو وہاں پہ اینٹی کرپشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اس نے اینٹی کرپشن نے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ہمایوں دلاور کے والد کی، اور وہ جو ہے وہاں پہ اس کے حوالے سے کچھ کاروائی کی اور پتہ چلا کچھ ڈیٹا سامنے آیا کہ ان کے اندر کیا گل کھلائے گئے، لیکن اب جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہمایوں دلاور کے خلاف کاروائی ہوئی۔ جب کاروائی ہوئی ہمایوں دلاور کی فیملی کے حوالے سے انتظامیہ نے طلب کیا تو ایف آئی اے کے ذریعے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس پر پوسٹیں کی، تو ایف آئی اے چونکہ وفاق کا ادارہ اور عمران خان کو سزائیں کون دلوا رہے ہیں، وہی طاقتور حلقے، تو طاقتور حلقوں نے پھر صوبائی حکومت کی انتظامیہ کے مقابلے میں اپنی جو انتظامیہ ہے وفاق کے ادارے ایف آئی اے، اس کو جو ہے وہ ایکشن شروع ہوا اور وہ جو ایکشن ہے اس کے مطابق کچھ لوگوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب کیونکہ ہمایوں دلاور تو عام بندہ ہے، اس کی فیملی جو ہے اس کے خلاف کوئی معاملہ بھی بنے، جس نے عمران خان کو تکلیف پہنچائی ہے یا اس کے خلاف فیصلہ دیا، وہ چھوٹا بندہ تو نہیں ہے، اس کے پیچھے تو پوری طاقت اس ریاست کی جو ہے وہ کھڑی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مبینہ طور پر معاملہ تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک ملزم ہے، میڈیا مہم بتایا گیا انہوں نے چلائی، صدیق انجم، ان کے کو اٹھا لیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا معاملہ ہے۔ تو جسٹس بابر ستار نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم، یہ اس کو قرار دیا گیا نا، ہمایوں دلاور کی جب فیملی کی بات آئی کہ بھئی انہوں نے کوئی یہ بینیفٹ لیا ہے نہیں لیا تو بات کی ہوگی، ملزم ہے صدیق انجم، ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی بادی نظر میں ایف آئی اے کا اختیار غلط قرار دیا ہے، یعنی بابر ستار نے کہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے اختیارات سے ایف آئی اے نے تجاوز کیا ہے، یہ سارے دلائل ہوئے ہیں۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو کیس کا متعلقہ ریکارڈ پیش کرنے اور انکوائری اور کارروائی کی تفصیلات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے اندر، ڈی جی ایف آئی اے کو اور 10/2/2025 کے لیے یہ اس کو مقرر کر دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے وہ جو بندہ پکڑایا ہوا تھا وہ کم از کم جو ہے اس کو کر دیا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ سوشل میڈیا مہم کے تناظر میں اسٹیبلشمنٹ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے پی کے افسر کے ایک افسر ہیں، ان کے خلاف ایف آئی اے اسلام آباد میں درج مقدمہ کے جو ٹرائل ہے اس پر بھی حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ بابر ستار نے ٹرائل کورٹ کو کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیا چونکہ ایک طرف یہ معاملہ ہے، تو اس وقت بھی کوئی عام بندہ جس کے خلاف ریاست کے ادارے کھڑے ہیں اور وہاں انتظامیہ فیل ہو گئی ہے خیبر پختونخوا کی، چونکہ وفاق کا ادارہ اس کے اندر گھسا ہے اس سارے معاملے کے اندر، تو اس کا تحفظ اگر مل رہا ہے تو وہ 6 ججز ہیں یا چند سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز رہ گئے، باقی تو اس وقت پوری 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے اور وہ خبر
ریلیونٹ ہے۔ موجودہ جو جج ہے راجہ انعام منہاس، آپ کو علم ہے یہ سابق اسلام آباد جو بار ہے اس کے پریزیڈنٹ رہے، غالباً ہائی کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ اب یہ جو راجہ انعام منہاس ہیں، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جب بریت کی درخواست ان کے سامنے گئی ہے تو کل آپ کو علم ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں وہ بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی آپ اس کیس کو نہ سنیں اور یہ کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دیں، درخواست میں لے کے آیا ہوں لیکن اچھی بات یہ ہے آپ نہ سنیں۔ تو انہوں نے یہ درخواست راجہ انعام منہاس جو جسٹس اب بن گئے ہیں انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ آج یہ مسترد کرنے کا فیصلہ ان کا جو ہے وہ آیا ہے اور مزید سلمان صفدر سے معاونت طلب کر لیا، لیکن کیس کی جو نئی تاریخ ہے وہ اب دی جائے گی، متعلقہ آفس اب تاریخ دے گا۔ یہ معاملہ ہے چونکہ لازمی بات ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے تو انہوں نے اب آئین اور قانون کی خدمت تو کرنی ہے، ریاست کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تو اب اس معاملے کے اندر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دوست وہ متحرک ہوئے ہیں۔ اظہر مشوانی انہوں نے سوال کیا کیا کورٹ رپورٹر کنفرم کر سکتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس سننے کا خواہش مند جج راجہ منہاس 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست لے کر بھی آیا تھا؟ یہ سوال تھا۔ احتشام کیانی رپورٹر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا نہیں، 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج رکوانے کی درخواست میں راجہ رضوان عباسی بطور وکیل پیش ہوئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ 5 اکتوبر 2024 کا احتجاج رکوانے کے لیے ایک تاجر عہدیدار کے ذریعے درخواست دلوائی گئی تھی کہ اس احتجاج کو روکا جائے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے پہلی بار ہفتے کے روز اس کے اندر عدالت لگائی تھی۔ پہلے وہ ہفتے کو عدالت نہیں لگاتے۔ اس میں اب ہائی کورٹ کے جج بننے والا جو موجودہ یہ جو ابھی جس نے مسترد کرتی ہیں درخواستیں تحریک انصاف کی، راجہ انعام امین منہاس، یہ اس میں بطور وکیل پیش ہوئے تھے۔ ایک ایسا بندہ جو حال ہی میں تحریک انصاف کے خلاف ایک وکیل کی حیثیت سے پیش ہوا ہے، اب وہ جسٹس بنا دیا گیا، اور ظلم یہ ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ستم ظریفی یہ ہے کہ عامر فاروق جو بیٹھا ہوا ہے اس نے اسی جج کے سامنے وہ کیس لگا دیا۔ اب وہ پی ٹی آئی مطلب یہی ہے شاید اس پوری 26ویں آئینی ترمیم کا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ریلیف لینے سے ہم نے روکنا ہے۔ جیسے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہائی کورٹ سے اڑ گیا، یہ ہائی کورٹ سے اڑ گیا، تو یہ بات نہیں، اب ہائی کورٹ میں بھی وہ جج ہوں گے، ان کے سامنے مقدمات ہوں گے جو بڑے ہی اس ریاست پاکستان کے خادم اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ تو اب ان کے بھی کھاتے کھلنے شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔